الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسلاف کی محبت، بزرگوں کی محبت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ باتیں پچھلے درس میں بیان کی گئیں، مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کی حفاظت کے لیے گلیوں کا، محلوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات آپ اسی طرح چکر لگا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں چراغ جلتا ہوا دیکھا، اور ایک بڑھیا یہ سوت کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، اور اس کی زبان پر اشعار جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود ہو، صلی علیہ الطیبون الاخیار، آپ پر تو پاکیزہ لوگ اور بہترین لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ قد کنت قواما بکعا بالاسحار، یا رسول اللہ آپ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے اور سحر کے وقت گریہ وزاری کرتے، رویا کرتے تھے۔ یا لیت شعری، کاش مجھے علم ہوتا، والمنایا اطوار، موت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ حل تجمعنی وحبیبی الدار، یا اللہ کیا تو مجھے اور میرے محبوب کو گھر یعنی جنت کے اندر جمع فرمائے گا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر کے اندر یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے اور میرے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار یعنی جنت کے اندر جمع فرمائے گا، یعنی جمع فرما۔ تعنی النبیہ، اس سے مراد اس خاتون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اشعار سن کر وہیں بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وعن زید بن اسلم خرج عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ یحرس الناس فرآ مصباحا فی بیت واذا عجوز تنفش صوفا وتقول علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد كنت قواما بكعا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیبی الدار۔ تعنی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فجلس عمر رضی اللہ تعالی عنہ یبکی وفی الحکایت طول. اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مشہور و معروف واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا پاؤں سن ہو گیا، اس کو یعنی سو گیا بالکل وہ. تو آپ سے کہا گیا کہ اذکر احب الناس الیک یزل عنک، جو آپ کے نزدیک سب سے پیاری ہستی ہے، محبوب ہستی ہے، ان کو یاد کیجئے. یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پاؤں آپ کا سو گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ مصیبت جاتی رہے گی. فصاح یا محمد فانتشرت. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی وقت پکارا یا رسول اللہ المدد، یا محمد، یہ استغاثہ ہے. پکارا کہ یا رسول اللہ المدد. راوی کہتے ہیں کہ فوراً آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. تو اس میں محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو وہ مدد پہنچی اور فوری طور پر آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کا واقعہ دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ذکر کیا، اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسیم الریاض میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی عادت ہی یہ ہے، اہل مدینہ کی عادت ہی یہ تھی کہ جب بھی پاؤں سن ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے کہ اپنے محبوب کو پکاریں گے تو ان کی مدد سے جو یہ مشکل آئی ہے یہ دور ہوتی چلی جائے گی. وروی ان عبد اللہ بن عمر خضرت رجلہ فقیل له اذکر احب الناس الیک یزل عنک فصاح یا محمد فانتشرت. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کا موت کا وقت قریب آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، تو آپ کی اہلیہ جو صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے پکار کر کہا کہ واہ حزناہ، بڑے غم کی بات ہے، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بڑے غم کی بات ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے، واہ ترباہ، بڑی خوشی کی بات ہے، دنیا سے رخصت ہونا بڑی خوشی کی بات ہے. پھر اس خوشی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہونے میں فائدہ کیا ہے، جانے کا فائدہ کیا ہے کہ غدن القى الاحبہ محمدا وحزبا، کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں کل اپنے محبوبوں سے ملوں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو گروہ ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان سے میں ملاقات کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے دنیا سے رخصت ہونا واقعی بہت بڑی یہ خوشی کی بات ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ واہ ترباہ، یہ حزن کی بات نہیں بلکہ یہ خوشی کی بات ہے. فرماتے ہیں ولما احتضر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نادت امرأته وحزناه فقال وترباه غدا القى الاحبة محمدا وحزبا. ومثله عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ کل میں اپنے پیاروں سے ملوں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، چونکہ یہ عام لوگوں سے محجوب تھی، چھپا کے رکھی گئی تھی، ہر ایک کے لیے اس کو نہیں کھولا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر تھی، جس کو حاضر ہونا ہوتا قبر انور کے عین پاس. ویسے تو باہر سے حاضری دی جاتی، لیکن جو بے عینی ہی قبر انور پر حاضر ہوتا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لینا پڑتی تھی. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عرض کی کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو مکشوف کر دیں، کھول دیں، ظاہر کر دیں میرے سامنے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے قبر کو کھول دیا.
فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عورت حاضر ہوئی اور مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَيُرْوَى أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا اکشفی لی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکشفته لها فبکت حتی ماتت۔ ایک مشہور واقعہ تاریخ کے اندر پیش آیا کہ جب کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان قیدی بنا لیے گئے اور ان میں سے اکثر کو شہید کر دیا گیا، صرف 2 صحابہ کرام علیہم رضوان یہ باقی رہے، اور ان کو اہل مکہ نے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ زید بن دثینہ تھے، زید بن دثینہ۔ ان کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اہل مکہ یہ مکہ مکرمہ سے، حرم سے باہر لے کر آئے۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت تک مومن نہیں تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے حضرت زید سے یہ کہا کہ اے زید، کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جاتا اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا اور تم اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے رہتے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تم مجھے میرے گھر کے اندر بھیج دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو یہاں لا کر شہید کرو۔ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف فرما ہیں میں آرام سے اپنے گھر بیٹھا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ اپنے گھر، مجھے میرا گھر جانا اس بات سے مشروط ہو یا ویسے ہی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنا تو دور کی بات ہے، اتنا پسند نہیں کہ ان کو ایک کانٹا بھی لگے۔ تو اس پر حضرت ابو سفیان جو اگرچہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بے اختیار کے اٹھے کہ کوئی بھی ہستی دنیا کے اندر ایسی نہیں کہ جس سے اس کے ساتھ ہی ایسی محبت کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے صحابہ کی محبت جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَخْرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ زَيْدَ بْنَ الدَّثِينَةَ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنشُدُكَ بِاللَّهِ يَا زَيْد، میں قسم دیتا ہوں اللہ کی اے زید، أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ زَيْد واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ وانی جالس فی اہلی فقال ابو سفیان ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان۔ اور کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر جنگ کرنے والے اس وقت یہی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کا کہنا کیا ہے کہ لوگوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس سے کوئی ایسی محبت کرتا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب محبت کرتے ہیں۔ اگلی روایت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے 2 واقعے ذکر کیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہجرت کر کے آئی ہوں تو ہجرت کر کے آنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے، نہ اس وجہ سے کہ مجھے اپنے گھر سے کوئی مسئلہ تھا، شوہر سے کوئی نفرت تھی، اور نہ اس وجہ سے کہ ایک زمین سے دوسری زمین، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف آنے کی کوئی مجھے رغبت تھی، نہیں، بلکہ اتنی دور سے سفر اختیار کرنا، ہجرت کر کے آنا، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب عز و جل سے مجھے محبت ہے۔ اور دوسرا، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید کر دیے گئے
تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کیا، اور جو ان کے فضائل بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، تو ان میں ایک فضیلت یہ بیان کی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ یعنی یوں عرض کی کہ اللہ کی قسم جو میں علم رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھتے، بہت زیادہ قیام کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كانت المرأة اذا اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض وما خرجت إلا حبا لله ورسوله۔ ووقف ابن عمر على ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله۔ یہاں تک قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ واقعات ذکر کیے کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے اسلاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب اگلی فصل کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامات محبت بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ تو وہ بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں ترجیح دیتا ہے، ہر بات میں ترجیح دیتا ہے، یعنی انہی کو مقدم رکھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، آپ کی اتباع کو ترجیح دیتا ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کی ذات کو اور آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو، آپ کے پیچھے چلنے کو ہر بات میں ترجیح دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کہ وہ دعوی محبت تو کرتا ہے، دعوی محبت کرتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ترجیح نہیں دیتا، یا آپ کی موافقت کو ترجیح نہیں دیتا، اتباع کو ترجیح نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے، مدعی ہے، دعوے دار ہے، لیکن اپنی محبت کے اندر سچا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہوتا ہے اس پر اس کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اس پر اس کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو سچا ہو محبت کے اندر اور اس پر اس کی علامتیں ظاہر نہ ہو۔ آگے چل کے پھر کچھ آگے چل کے اب بتائیں گے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر دعوی محبت ہے، دعوی محبت ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں پائی جا رہی، ترجیح دینا نہیں پایا جا رہا، تو ایسا شخص یہ محبت کے اندر ناقص ہے، محبت میں ناقص ہے، یعنی محبت ہے لیکن اس کی محبت کیا ہے؟ نقص والی ہے۔ اس پر پھر حدیث پاک بھی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے چل کر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان من احب شیئا آثرہ، جو کسی بھی شے سے محبت کرتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، وآثر موافقتہ، اور اس کے موافق ہونے کو ترجیح دیتا ہے، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي حُبِّهِ وَكَانَ مُدَّعِيًا، اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ترجیح نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محبت میں سچا نہیں، وہ صرف اور صرف دعوے دار ہے۔ فالصادق فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تظہر علامات ذلك علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچا وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامتیں بھی ظاہر ہوں۔ اب سب سے پہلے یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ وَأَوَّلُهَا، سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ الاقتداء بہ واستعمال سنتہ،
واتباع اقواله وافعاله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وشاهد هذا قوله تعالى قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی پہلی ہی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے اقوال اور افعال کی اتباع کرے، آپ کے احکام کو بجا لائے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے بچے. اور جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہیں، جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لے، ان اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جائے، اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرے، چاہے مشکلات کے اندر ہو چاہے آسانی کے اندر ہو، دل کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، کوئی صورت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے اس انداز کو اپنائے. یعنی ہر صورت کے اندر، چاہے عسر ہو یسر ہو، کوئی صورت ہو، ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو ہی اپنانا ہے. دل کچھ کہتا ہے، نفس کچھ کہتا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے تو دل کو اور نفس کی بات کو سائڈ میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت. ٹھیک ہے، اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو مشروع فرمایا، جس چیز کا حکم دیا، اور جس چیز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا، ترغیب دی کہ یہ کام کرو، تو اس کام کے کرنے کو اپنی خواہش نفس کے اوپر ترجیح دے، اپنی خواہش نفس پر ترجیح دے. اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، دل جو چاہ رہا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دے گا، تو یہ علامات محبت میں سے ہے. اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو پسندیدہ فعل، یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی سورۃ الحشر میں، کہ کس طرح انہوں نے آنے والے صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے قربانی دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے درمیان مواخات فرمائی، بھائی چارہ فرمایا، تو ایک دوسرے کو کس طرح اپنی جائیداد کے اندر شریک بنا لیا. خود کچھ چاہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے مہاجرین کو اپنے مال میں سے ہر طرح سے حصہ انہوں نے دے دیا. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود اس کے محتاج ہیں، خود اس کے محتاج ہیں، لیکن اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ ترجیح دیتے کس وجہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اپنے نفس کی بات تو الگ ہو گئی، خواہش نفس تو الگ ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہاں پر ایک ضروری چیز کے محتاج تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مطلق حکم کو دیکھا، تو اس میں اپنی خواہش کو تو ایک طرف رکھنا الگ بات ہے، جس چیز کی ضرورت تھی اس کو بھی ایک طرف رکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دی انہوں نے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف فرمائی. اور پھر آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو ناراض ہی کرنا پڑتا ہے، بندوں کو ناراض ہی کرنا پڑتا ہے. تو ایسا اگر ہو کہ کہیں پر رب کی رضا ہو اور کہیں بندے کی رضا ہو، تو اس صورت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کو ترجیح دینی چاہیے. کہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں،
لوگوں کو خوش کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لوگوں کی ناراضی ہوگی، تو ترجیح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دینی چاہیے۔ فرماتے ہیں وَإِيثَارُ مَا شَرَعَهُ وَحَضَّ عَلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ وَمُوَافَقَةِ شَهْوَتِهِ قال الله تعالى وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِسْخَاطُ الْعِبَادِ فِي رِضَى اللَّهِ تَعَالَى۔ آگے حدیث مبارکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا بنیا، اے پیارے بچے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، 10 سال کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور 10 سال تک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ صبح و شام اس طرح کر کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تو اسی طرح کر، صبح ہو تو بھی دل صاف، شام ہو تو بھی دل صاف، کسی کے لیے بھی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ایسا کر سکتا ہے تو ففعل، ضرور کر۔ اتنا ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا بنیا وذالک من سنتی، کہ یہ میری سنت میں سے ہے، یعنی کسی کے لیے بھی بغض نہ رکھنا، کسی کے لیے بھی کینہ نہ رکھنا، یہ میری سنت میں سے ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے سامنے میرے صحابہ کی برائی نہ کیا کرو، کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرے پاس آئے تو اس کے لیے میرے دل کے اندر کوئی بات ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یا دنیا سے رخصت ہوں تو میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بات ہو تو میرے سامنے کسی کی برائی ذکر نہ کیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ دل کیا ہو، بغض و کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ومن احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ میری سنت کو زندہ کرنا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدل یہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو علامت محبت کیا ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سنت کو زندہ کرنا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا القاضی ابو علی الحافظ قال حدثنا ابو الحسین الصیرفی وابو الفضل بن خیرون قال حدثنا ابو یعلا البغدادی قال حدثنا ابو علی السنجی قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عیسیٰ قال حدثنا مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بنی ان قدرت على ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال لی یا بنی وذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اب فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا، آپ کے اقوال و افعال میں آپ کی اتباع کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو بجا لائے گا، آپ کے نواہی یعنی منع کردہ چیزوں سے بچے گا، آپ کے حکم کو اپنی خواہش نفس کے اوپر مقدم رکھے گا، جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کرنے والا ہے، کامل محبت کرنے والا ہے، اور جو ان میں سے کچھ امور کی مخالفت کرنے والا ہے، کچھ امور کی مخالفت کرنے والا ہے، یعنی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ ناقص محبت والا ہے، ناقص محبت والا ہے، لیکن محبت کے حدود سے نہیں نکلے گا، محبت کے نام سے نہیں نکلے گا، اس پر محب کا اطلاق ہوگا،
محب کا اطلاق ہوگا کہ یہ محبت کرنے والا ضرور ہے۔ اور اس پر پھر دلیل قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو شراب پینے میں حد لگائی گئی، شراب پینے پر حد لگائی گئی، تو بعض لوگوں نے اس پر لعنت کی کہ کتنی مرتبہ اس کو لایا گیا، یعنی کتنی مرتبہ اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لعن تان نہ کرو، اس کو لعنت نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ گناہ کر رہے تھے اور شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سرے سے محبت ہی نہیں کرتا، کہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہے کہ یہ محبت کے دائرے سے نکل گیا، گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایسا محبت کرنے والے کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی صحابہ کے علاوہ، صحابہ اس سے خارج ہے، صحابہ کے علاوہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور دعوی محبت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناقص المحبت، کامل المحبت وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها، والدليل قوله عليه السلام للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله۔ اگلی نشانی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامات محبت میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے کہ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایسی میں بات نکال لوں، ایسا پہلو نکال لوں کہ اپنے محبوب کا تذکرہ لیا ہوں۔ بھلے ایک تو ہوتا ہے کہ جس کی محبت ہمیشہ دل کے اندر گھر کر گئی، ہمیشہ دل میں گھر کر گئی، اس کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ وقتی طور پر بھی کسی شخص سے، کسی ذات سے، یا کسی علاقے ہی سے، یا کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پہلو نکال کر ہر ایک سے اس کے بارے میں گفتگو کرتا رہوں، اس کا تذکرہ کرتا رہوں کہ اس جگہ سے، اس شے سے، اس ذات سے اس کو کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کسی نہ کسی انداز میں ذکر لا کر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے واقعات کو بیان کیا جائے، جہاں موقع ملے آپ کی احادیث کو بیان کیا جائے، اور کوشش کی جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیان کرتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ بعض محبین، بعض جو علماء ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا ایک خاص وقت مقرر کرے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرے۔ وقت اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کو یاد کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو یاد کرے، آپ کے اعلیٰ ترین کمالات کو یاد کرے۔ یہ عادت بنانی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یاد اپنے دل کے اندر آتی رہے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبت بڑھتی رہے گی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا کہ آپ اکثر غم مصطفیٰ کے اندر غمگین رہا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کی کس قدر امت پر شفیق، کس قدر امت سے محبت فرمانے والے تھے، آپ کے حسن و جمال کو یاد کرتے، آپ کے معجزات کو یاد کرتے، سیرت کو یاد کرتے۔
تو اس سے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ محبت کی علامتوں میں سے بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں آیا ہوتا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کثرۃ ذکرہ لہ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ۔ اسی طرح اگلی نشانی بیان کرتے ہیں، اگلی علامت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شوق رکھے، بہت زیادہ کثرت شوق اس کو ہو کہ میری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو، یا جلد سے جلد میں دنیا سے رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ ویسے موت کی دعا کرنا یہ ممنوع ہے، اجازت نہیں، لیکن پیاروں سے ملنے کے لیے موت کی دعا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، کہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو یوں تمنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ محبوب ہے کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، اس ملاقات کی وجہ سے اگر موت کی کوئی تمنا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو کثرت شوق ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں بڑے پیارے واقعات ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں وَمِنْهَا کثرت شوقہ الی لقائہ، ان علامتوں میں سے ایک علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا، اس کا کثرت شوق ہونا چاہیے۔ فَكُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِ، کہ ہر محب، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے، قبیلہ اشعریین کے لوگ جب مدینہ منورہ آنے لگے، قریب پہنچنے لگے، تو اشعار پڑھ رہے تھے کہ غدن ان نلقى الاحبہ، کل ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، یعنی کل مدینہ پہنچ جائیں گے اور اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، محمدن و صحبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ شعر پڑھتے پڑھتے مدینہ پہنچ رہے تھے۔ وفی حدیث الاشعریین عند قدومہم المدینہ انہم کانوا یرتجزون غدا نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کے واقعات پیچھے گزر چکے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہی الفاظ انہوں نے ذکر کیے تھے۔ اگلی علامت یہ ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کے کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے تو تعظیم کے ساتھ کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کے وقت جو ہے وہ خشوع کا اظہار کرے، خشوع کا اظہار کرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر اس کے اوپر انکساری طاری ہو جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے تو بالکل جیسے ایک بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے تو بندہ غلاموں کی طرح اپنے آپ کو کر لیتا ہے، تو ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو کر لے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے تو اس کے اوپر حالت بھی ایسی ہی طاری ہونی چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے ایک محبت ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر کرے، آپ کا نام لے تو تعظیم و تکریم کے ساتھ لے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو اس وقت خود اس کے اوپر تعظیم و تکریم کی کیفیت ہو اور انکساری اور عاجزی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہونی چاہیے۔ اسحاق
التجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تو ان کے اوپر عاجزی طاری ہو جاتی، خشوع طاری ہو جاتا، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے تو رونا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کرتے۔ بہت زیادہ یعنی بکثرت ایسا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کثیر تابعین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ یعنی ایک تو ہے کہ کسی کو علم دین سکھانا ہے، آپ کی احادیث کو بیان کرنا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے لذت آتی تھی، مزہ آتا تھا کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہونی چاہیے، تو کثیر تابعین اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کہ ان کو اس چیز کا شوق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ اور بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ جو تعظیم اور تکریم کے اظہار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ کیا کرتے تھے، اور بہت سے ہوتے تھے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تو رویا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب استوانہ حنانہ کا واقعہ ذکر کرتے، اس تنے کا واقعہ ذکر کرتے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر رویا تھا، تو اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر رویا کرو، کہ جب کھجور کا ایک تنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر رویا تو پھر ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی یاد کے اندر رویا کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِهِ مَعَ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ تَعْظِيمُهُ لَهُ وَتَوْقِيرُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَعَ سَمَاعِ اسْمِهِ۔ قال اسحاق التجیبی كان اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعده لا يذكرونه الا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا۔ آگے ایک اور علامت بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کریں اس سے محبت کرنا، یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر جن سے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ان سے محبت کرنا، اور جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرنا، یا جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بنتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ان سے محبت کرنا۔ وہ کون کون ہیں؟ فرماتے اہل بیت اطہار، ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے مزید تفصیل کے ساتھ سب کا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسی میں سے یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامتوں میں سے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جس سے آپ نے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھنا، یا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے اس سے بغض رکھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مُحَبَّتُهُ لِمَنْ أَحَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کرنا اس سے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کی۔ وَمَنْ هُوَ بِالسَّبَبِ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب ہی ہوتی ہے۔
من اہل بیتہ وصحابتہ من المہاجرین والانصار وعداوۃ من اعداہم وبغض من ابغضہم وسبہم فمن احب شیئا احب من یحب. اچھا، اب یہاں تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے تو بغض و عداوت رکھنا علامت محبت ہے، بلکہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ان سے بھی اگر کوئی بغض و عداوت رکھتا ہے تو پھر ان سے بھی بغض ہونا، ان سے بھی نفرت ہونا، یہ علامات محبت میں سے ہے. تو تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، تو ان سے جو بغض رکھے وہ ہمارا نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں، اب احادیث طیبہ ذکر کرتے ہیں، فمن احب شیئا احب من یحب. فرماتے ہیں وقد قال علیہ السلام فی الحسن والحسین اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے محبت فرما، تو ان دونوں سے محبت فرما. اور ایک اور روایت کے اندر اس کا اگلا حصہ یہ ہے وفی روایت فی الحسن، اور ایک روایت میں حضرت امام حسن کے بارے میں الفاظ یوں ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. اور ایک حدیث پاک یہ ذکر کرتے ہیں کہ وقال من احبہما فقد احبنی، کہ جس نے ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. مزید فرمایا وقال اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد اپنی خواہشات کا ان کو نشانہ نہ بنا لو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو اذیت دینے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کو تکلیف دینے والا ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہا بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. یغضبنی ما اغضبہا، جو ان کو غضب دلاتا ہے، جو بات بھی ان کو غضب دلاتی ہے وہ مجھے بھی غضب دلاتی ہے، یعنی جو چیز ان کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرنے والی ہے. اسی طرح کچھ اور باتیں اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں، اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر ان باتوں کو ذکر کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صدقے، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم تمام کی عقیدت و محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى